مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق کا متلاشی جس کو میں رزق عطا کروں؟ ہے کوئی دکھ اور درد میں مبتلا، مصیبتوں میں مبتلا جس کی مصیبتوں کو میں دور کروں؟ یہ ندا اللہ ہم جیسے گناہگاروں کے گھروں پر دستک دے کر کہتے ہیں، اور آج ہم اللہ کے گھر میں یہاں موجود ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمیں یہاں سے جو اللہ کی رحمتوں کے بادل سائے کی طرح اس وقت منڈلا رہے ہیں، ان سائے کے نیچے ہم توبہ اور استغفار کے ذریعے یہاں بیٹھے ہیں، وہ رحمت ہم پر برسے گی اور ہمارے سارے گناہوں کو دھوئے گی۔ اس امید کے ساتھ ہم بیٹھے اور امید اللہ کی ذات سے ہمارے سارے گناہوں کو دھو کر ہمیں بخش کر یہاں سے بھیجیں گے، اور ہم اسی امید کے ساتھ یہاں سے جائیں گے۔ لیکن ہمیں دعا کرنی ہے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ قابلیت اصل نہیں ہے، قبولیت اصل ہے۔ دنیا کا ہر دانشمند عقل مند انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے اندر قابلیت، صلاحیت پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، پوری جدوجہد کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ لیکن میرے ایمان والے بزرگوں، ہمیں صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں قابلیت کے ساتھ قبولیت، صلاحیت کے ساتھ صالحیت اور صالح بننے کی بھی فکر کرنی ہے۔ تبھی حقیقی کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے، کیونکہ قابلیت اور قبولیت یہ دونوں لفظ ایک جیسے ہیں لیکن فرق بہت ہے۔ قابلیت کے معنی کہ انسان اعلیٰ علمی، عملی، اخلاقی اوصاف کے ساتھ متصف ہو جائے۔ جب وہ ان اوصاف کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو ہر آدمی اس کو لائق فائق کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ وہ قابل انسان ہے، کامیاب انسان ہے۔ اور اس دنیا کے اندر عہدے جو دیے جاتے ہیں، منصب جو دیے جاتے ہیں، قابلیتی بنا پر دیے جاتے ہیں، لیکن قابلیت کے ساتھ اگر بندہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا تو وہ قابلیت کسی کام کی نہیں۔ قابلیت کے باوجود قبولیت کا نہ ملنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ تاریخ میں مثالیں بڑی بڑی، ایک انسان قابلیت کے اعتبار سے اس کو ہر فن میں ید طولہ حاصل ہے، لیکن اللہ کی یہاں قبول نہیں ہے۔ جو علیہ عرب کا ایک بہت بڑا شخص ولید بن مغیرہ، جائیداد کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مکہ سے لے کر طائف تک اس کی جائیدادیں تھی، اور اس کی جو آمدن تھی، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق سالانہ آمدن 1 کروڑ دینار تھی۔ کتنا قابل ہے قابلیت کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود اس کو قبولیت نہیں تھی، اللہ کے یہاں مقبول نہیں تھی۔ جب قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی، سورہ غافر کی ابتدائی آیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں ان کی تلاوت فرمائی، بیت اللہ میں اس نے سنی۔ قرآن کے ایک اثر ہے اور اس پر ایسا اثر ہوا، وہ کہنے لگا آ کر اپنے قوم میں کہ آج میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ وہ انسان کا کلام ہے، دنیا کی کسی آدمی کو وہ کلام نہیں، نہ جنات کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ ابو جہل کو پتہ چلا، اس نے سوچا اگر اتنا قابل آدمی مسلمان ہو گیا تو ہمارے لیے تو بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اس نے اس کو غیرت دلائی، کہا یہ آپ کیسی بات کرتے ہو، آپ ذرا سوچو، غور کرو اس بات پر۔ جب غیرت دلائی تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے ذرا سوچنے دو۔ قرآن نے اس کی سوچ کو بھی نقل کیا، فوق لگی جی برا اس کی سوچ کو نقل کرنے کے بعد اس نے پھر یہ کہا 7.5 سال ہو گئے، پھر اس کے لیے آگے سے جواب بھی آ گیا، اللہ نے حکم بھی سنا دیا۔ بہرحال اس نے کہا یہ تو سوچنے کے بعد اللہ کی طرف سے بدبختی تھی، قابلیت تو تھی لیکن قبولیت نہیں تھی۔
تو اب اس نے کہہ دیا کہ یہ کسی انسان، یہ تو جادو ہے، یہ انسان کا کلام ہے. میرے ایمان والے بزرگ قابلیت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. اس کے بالمقابل ایک آدمی قابلیت نہیں ہے اس کے اندر، سادہ سا آدمی ہے، لیکن اپنے تقوی کے ذریعے، اپنی پرہیزگاری کے ذریعے، علماء دین اور بزرگان دین کی صحبت کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے، وہ اس سے کجا درجہ بہتر ہے. ایسی بھی بہت ساری مثالیں. بہرحال طلبہ عزیز نے جو پروگرام پیش کیا ہے الحمدللہ بے مثال پروگرام تھا، ایک سے بڑھ کر ایک تھا. آپ حضرات نے سن لیا. اللہ تعالیٰ ان کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور جو کچھ ہم نے سنا ہے آج کی اس رات میں ہم اللہ سے مانگیں گے. ویسے کوئی خاص عمل تو آج کی رات کا ہے نہیں، کوئی خاص دعا بھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دعا منقول ہے. وہ فرماتے تھے کہ اس رات میں خاص طور سے وہ دعا کرنی چاہیے. کیا دعا ہے؟ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ الہ العالمین، اگر تقدیر معلق میں آپ نے ہمیں بدبختوں میں لکھ دیا ہے، ہمارا نام بدبختوں میں لکھ دیا ہے، یا اللہ تو اس کو مٹا دے گا. آمین. اور نیک بختوں میں لکھ دے. آمین. یہ دعا ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. اگر نیک بختوں میں ہمارا نام لکھا گیا ہے پہلے سے لکھتا ہے تو اللہ اس کو برقرار رکھے. آمین. تو ہر چیز کے مٹانے پر بھی قادر ہے اور ہر چیز کو برقرار رکھنے پر بھی قادر ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہم آج یہ دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق دے. دعا